باب 54 ظلم سے منع کرنے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ظالموں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ظلم قیامت کے روز کئی ظلم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین ظلم سے لی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالے گا۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غضب بہت ہی ہوتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جس کا میرے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا والظلم يرجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم۔ اگر تو ظلم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ظلم نہ کر، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت و پشیمانی ہے۔ اے ظالم، تیری دونوں آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور مظلوم بیچارہ بیدار ہے اور تیرے حق میں بد دعا کر رہا ہے اور خدا کی آنکھیں بھی سوئی ہوئی نہیں ہیں۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے اذا ما الظلوم استولها الارض مرکبا ولج علوا فی قبیح اکتسابی فقلہ الى صرف الزمان فانہ سیبدی لہ ما لم یکن فی حسابی۔ ظالم اپنے ظلم کے گھوڑے سے زمین کو پامال کرتا ہے اور اپنے بدعمال میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو آخر زمانے کی لپیٹ میں آتا ہے اور پھر اس کو وہ خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے جو کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ کسی سلف صالح کا قول ہے کہ ضعیفوں پر ظلم نہ کر اور شریر زور آوروں سے نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ظالم کے ظلم کے خوف سے حبار لے، یعنی سرخاب ایک جانور کا نام ہے، اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تورات میں مذکور ہے کہ قیامت کے روز پل صراط کے پیچھے سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے گروہ ظالماں و سرکشاں اور اے جماعت بدبخت دولت منداں، اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ آج کے روز اس پل سے ظالم کا ظلم نہیں گزرے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مہاجرین جو حبش کو گئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ زمین کی کوئی سب سے عجیب بات لاؤ، تو قتیبہ نے جو ان میں سے بڑا تھا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھی عورت سر پر پانی کا گھڑا لیے ہوئے ہمارے پاس سے گزری۔ وہاں کے ایک نوجوان نے اس بڑھیا عورت کے دونوں شانوں کے درمیان 2 ہنٹر رسید کیے، وہ بیچاری گھٹنوں کے بل گر پڑی، اس کا گھڑا ٹوٹ گیا، پھر اٹھ کر اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اے ظالم بے رحم، تجھے اس کا نتیجہ جلدی معلوم ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا اور اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور ہاتھ و پاؤں اپنے اپنے اعمال بتائیں گے، تجھے جلدی معلوم ہو جائے گا جو کچھ قیامت کے روز خدا کے سامنے تیرا اور میرا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کو اللہ کیوں کر پاک کرے گا جس کے لوگ اپنے کمزوروں کے لیے زور آوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 5 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، پھر اگر چاہیے تو دنیا میں اپنا غضب جاری کر دے یا آخرت میں ان کو دوزخ میں دھکیل دے۔ پہلا وہ امیر و بادشاہ جو اپنا حق تو رعیت سے لے لیتا ہے مگر ان کا حق ادا نہیں کرتا اور ان سے ظلم دفع نہیں کرتا۔
دوسرا وہ لوگوں کا سردار کہ لوگ تو اس کی اطاعت کریں اور وہ ضعیف و قوی کے حقوق کو مساوی نہ رکھے اور اپنی خواہشات نفسانی کو ترجیح دے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے واسطے حکم نہیں کرتا اور ان کو دین کے احکام نہیں سکھلاتا۔ چوتھا وہ شخص جو مزدور سے کام کرواتا ہے اور اس کی اجرت پوری نہیں دیتا۔ پانچواں وہ شخص جو اپنی بیوی کا حق مہر پورا ادا نہیں کرتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے خلقت کو پیدا کیا اور وہ اپنے قدموں پر قائم ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی طرف اپنے سروں کو اٹھایا اور کہا کہ یا الہی تو کس کے ساتھ ہے؟ کہا مظلوم کے ساتھ، جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک ظالم جابر بادشاہ نے اپنے واسطے ایک مضبوط و مستحکم محل بنایا اور اس کے ایک پہلو میں ایک غریب بوڑھی عورت نے اپنا سر چھپانے کے واسطے ایک جھونپڑی کھڑی کی۔ ایک روز وہ ظالم بادشاہ اپنے محل کے گرد پھرا اور اس کے ایک گوشے میں وہ جھونپڑی دیکھی۔ پوچھا یہ کس کی ہے؟ کسی نے کہا ایک ناتواں بوڑھی عورت کی ہے۔ حکم دیا کہ اس کو گرا دو۔ بوڑھی عورت اس وقت گھر میں نہ تھی۔ جب آئی تو اپنا مکان گرا ہوا پایا۔ پوچھا کہ کس نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا کہ بادشاہ نے گروا دیا ہے۔ بوڑھی نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا الہی میں تو حاضر نہ تھی، تو کہاں تھا؟ اس کی زاری خدا کی درگاہ میں مقبول ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ محل کو بما اس کے رہنے والوں کے الٹا دے، پس الٹایا گیا اور ظالم برباد کیا گیا۔ روایت ہے کہ جب خاندان برامکہ کے بعض لوگ محبوس و مقید کیے گئے تو ان میں سے ایک نے اپنے باپ کو کہا اے باپ، ہم عزت و توقیر کے بعد ذلیل و خوار کیے گئے ہیں۔ باپ نے کہا اے بیٹے، کسی مظلوم کی فریاد تو قبول ہو گئی اور ہم اس سے غافل رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یزید بن حکیم کہا کرتا تھا کہ میں کسی سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ اس شخص سے کہ میں اس پر ظلم کروں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اس کا مددگار نہ ہو، اور وہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ظالم لایا جائے گا اور جب جہنم کے پل سے گزر رہا ہوگا تو اس کو اپنے مظلوم سے ملاقات ہوگی اور پھر اس کو معلوم ہوگا کہ آج اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے میری نجات یہاں سے محال ہے۔ پس مظلوم اپنے ظالموں کا پیچھا نہ چھوڑیں گے جب تک ان کی تمام نیکیاں نہ لے لیں گے۔ اگر ان کی نیکیاں نہ ہوں گی تو ان کے ظلم کے عوض میں ان پر مظلوموں کی برائیاں لادی جائیں گی اور دوزخ کے اسفل درجے میں ڈالے جائیں گے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز بندے ننگے پاؤں ننگے بدن خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ایک پکارنے والا پکارے گا جس کی آواز قریب و بعید کو یکساں سنائی دے گی، جس کا مضمون یہ ہوگا کہ میں انصاف کرنے والا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دینے والا بادشاہ ہوں۔ اگر کسی اہل جنت نے اہل دوزخ پر ظلم کیا ہے، اگرچہ ایک تماچا مارا ہو، تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے، اور دوزخی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کا معاملہ طے نہ ہو جائے، کیونکہ رب تیرا کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کی روح رعایت روا نہیں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جس نے بلا وجہ ظلم سے کسی کو ایک کوڑا بھی مارا، قیامت کے روز اس سے بدلہ لیا جائے گا۔
روایت ہے کہ نوشیروان بادشاہ نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے واسطے ایک معلم ادیب مقرر کیا۔ جب لڑکا علم و فضل میں کمال کو پہنچ گیا تو ایک روز استاد نے اس لڑکے کو بلا کر بلا وجہ اور بغیر کسی جرم کے سخت پیٹا۔ لڑکے نے استاد کی اس حرکت کو دل میں ناپسند کیا اور دل میں کینہ رکھ کر ولی عہد ہونے پر اس سے بدلہ لینے کی نیت کر لی۔ جب بادشاہ نوشیروان مر گیا اور لڑکا اس کے بعد ملک کا وارث ہوا تو ایک دن اپنے استاد کو بلایا اور پوچھا کہ فلانے روز بغیر کسی جرم کے مجھے آپ نے کیوں پیٹا تھا؟ استاد نے جواب دیا کہ جب تو فضل و ادب میں بدرجہ کمال پہنچ گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ تو اپنے باپ کے بعد ملک کا والی ہوگا تو میں نے اس خیال سے کہ تو کسی پر ظلم نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تجھ کو پیٹ کا مزہ چکھایا تھا اور ظلم کا ذائقہ بتلایا تھا۔ لڑکے نے کہا جزاک اللہ، پھر اس کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔